الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم المقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 90، 7واں پارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اولئک الذین، یہ وہ لوگ تھے، ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی یہ پیچھے جو نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِ، پس تو ان کے طریقے پر چل۔ فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِ، پس تو ان کے طریقے کی اقتداء کر۔ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور فرما دو کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، یعنی دین اسلام کے پہنچانے میں، قرآن پاک کے بیان کرنے میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو محض نصیحت ہے، للعالمین، جہان کے لوگوں کے لیے، سارے جہان کے لیے۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ سب کو ان کو اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا تو ان کے طریقے پر چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے، تو یہاں طریقے سے کیا مراد ہے؟ فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِی سے کیا مراد ہے؟ اصل چیز یہ سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنیادی عقائد جو ہیں وہ سارے نبیوں کے ایک ہی رہے ہیں۔ بنیادی عقائد میں کسی نبی کی بھی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ جو شرعی احکامات ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، جو شریعت کا طریقہ ہے، جو فروعی مسائل ہیں، وہ ہر نبی کے مختلف رہی ہے۔ جیسے نماز تو ہر نبی پر فرض رہی، لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو یہ اسی طرح طلاق و نکاح اور دیگر مسائل جو ہیں یہ نبیوں کے شریعتوں میں مختلف، نبیوں کی شریعتوں میں مختلف رہے ہیں، اور یہ علاقے کے مطابق، کسی قوم کے مطابق، وقت کے مطابق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کرتے رہے ہیں، اور اسی میں انسانیت کی بہتری تھی کہ وقت کے لحاظ کے مطابق ان احکامات کو، شریعت کے طریقے کو تبدیل کیا جاتا رہا۔ لیکن جب انسانیت اپنی تکمیل کو پہنچی ہے اور شریعت بھی اپنی تکمیل کو پہنچی ہے، تو پھر شرعی احکام بھی قیامت تک کے لیے ایک کر دیے گئے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر احکام شریعت جو ہیں وہ قیامت تک کرانے والے لوگوں کے لیے یہی مقرر کر دیے گئے۔
عقائد تو سب کے بنیادی عقائد تو سب نبیوں کے ایک ہی رہے، اور جو شرعی احکام تھے جن میں تبدیلی کی گئی یا جو منسوخ کیے گئے، وہ اب وہ شرعی احکام پر، ان شرعی احکام پر عمل ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ اگر وہ شرعی حکم پہلی شریعتوں میں بھی ویسا ہی رہا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو پچھلے لوگوں کی بھی اس میں پیروی ہو گئی۔ اور اگر وہ حکم منسوخ کر دیا گیا یا اس میں تبدیلی کر دی گئی تو اب جو تبدیل شدہ شرعی حکم ہے، یعنی جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تفسیر ماجدی میں حضرت مولانا ماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور بڑی خوبصورت تفسیر انہوں نے کی ہے کہ بنیادی عقائد تو سب نبیوں کے ایک تھے، اس میں تو اقتداء، اس میں تو پیروی ہو گئی، اور جو شرعی احکام تھے یا فروعی مسائل تھے جو پہلے نبیوں کے تھے، جو منسوخ نہیں ہوئے، ان پر جو عمل ہو رہا ہے وہ بھی اس میں پیروی ہو گئی، اور جو منسوخ کر دیے گئے یا ان کو بدل دیا گیا وقت کے مطابق، انسانی ضرورت کے مطابق، تو اب جو تبدیل شدہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام، ان پر عمل ہوگا۔ جس طرح انسان دیکھے کہ اس کی پرورش میں وقت کے لحاظ سے دیکھیں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ پوری کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ خوراک بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی خوراک ماں کا دودھ ہوتی ہے، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی خوراک تبدیل ہوتی ہے، اور جب مزید بڑا ہوتا ہے تو اس کی خوراک تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس سب چیزوں میں حکمت ہے۔ اللہ نے جو شرعی احکام تبدیل کیے ہیں ان میں بھی حکمت ہے کہ انسانیت جوں جوں پروان چڑھتی گئی، احکام شریعت جو ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے گئے۔ یہی اس میں حکمت ہے۔ اور اگلی بات جو فرمائی ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں یہ دین بتانے میں، قرآن بتانے میں، شریعت بتانے میں تجھ سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں مانگتا۔ اور یہ نبیوں کی سنت رہی ہے کہ کسی بھی نبی نے دین آگے پہنچانے تک کسی سے کوئی روپیہ پیسہ، کوئی اجر، کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا اور نہ لیا ہے۔ یہاں سے علماء نے مسائل نکالے ہیں، ان سب کا نچوڑ یہ ہے، بڑی اس پر بحث کی ہے علماء نے، لیکن میں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ دین کے احکامات پہنچانے میں، قرآن و سنت کی تعلیم دینے میں، اگر تو کسی بندے کے وسائل آمدنی دیگر ہیں تو وہ اس میں کچھ نہ لے، یہ بہتر ہے، للہ فی اللہ کرے کام دین کا۔ اور اگر کسی کے دین کے کام کرنے والے بندے کے ذرائع آمدنی، سورسز آف انکم دیگر نہیں ہیں تو پھر وہ امام مسجد اس کی جو تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے وہ لے سکتا ہے، جائز ہے۔
کوئی خطیب ہے وہ لے سکتا ہے، کسی کو مؤذن مقرر کر دیا وہ لے سکتا ہے، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو معاوضہ اسے دیا جاتا ہے یہ اس کی وہ تعلیم دینے کا نہیں، قرآن کی تعلیم کا نہیں، نماز پڑھانے کا نہیں، بلکہ جو ٹائم اس کا ہم نے لے لیا کہ آپ نے یہ ٹائم ہر صورت ہمیں دینا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے، قرآن کی تعلیم دینی ہے یا حدیث کی تعلیم دینی ہے، ہم نے جو اس کا وقت لیا اور اسے پابند کر دیا، یہ معاوضہ اس کے اس وقت کا ہے، اس کی اس پابندی کا ہے، نہ کہ قرآن کا، نہ کہ حدیث کا، نہ کہ نماز کا، نہ کہ تقریر کا۔ یہ سب جتنی بھی بحث کی گئی ہے یہ سب کا نچوڑ ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نہ لے تو یہ بہتر ہے، کوشش کریں میں دیگر وسائل سے اپنے آمدنی جو ہے وہ دیگر وسائل سے اپنی ضروریات دیگر زندگی کی جو چیزیں ہیں میں پوری کر لوں اور دین کا کام میں للہ فی اللہ کروں، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی لیتا بھی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اور اس میں اس کی نیت اپنے نہ تو قرآن پاک کی تعلیم کے معاوضہ لینے کی ہو، نہ حدیث کا لینے کی ہو، نہ نماز پڑھانے کی ہو، بس وہ ٹائم جو مقرر کر دیا گیا اور اس کا ٹائم کا پابند کر دیا گیا اور اس کا وہ وقت لے لیا گیا، اس وقت کی ہے۔ بہرحال نبیوں کی سنت یہی رہی ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو، ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں مانگتا اس کے بدلے میں تو اللہ کی رضا کے لیے تم تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ان هو الا ذکری للعالمین، ہاں یہ تو نصیحت ہے، یہ تو ذکر ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ اچھا یہاں نصیحت مراد لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، ذکر مراد لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ذکر پیدا ہو جائے، اور یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسان جب اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دیتا ہے، کرتا کرتا ذکر کرتا کرتا حتیٰ کہ ذکر اس کا حال بن جاتا ہے، وہ کام کاج میں بھی مصروف رہتا ہے اور اس کا ذکر بھی چلتا رہتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے لگے اس کے دل میں اللہ کی یاد زندہ ہو، یہ سب سے قیمتی نسخہ ہے جو انسان کو برائی سے بچا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی آدمی چوری کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد زندہ ہے، اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کی یاد اسے روک دے گی چوری سے، نہیں کرنے دے گی۔ یہ نصیحت ہے۔ دو طرح کے طبقے ہو گئے نا، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اتنا اللہ کی ذات میں اور ذکر فکر میں اتنا کھو گئے کہ ہم وقت اس میں مصروف ہو گئے، اور دوسرے ہمارے جیسے لوگ ہیں بس نماز پڑھ لی، یہ کر لیا، چھوٹا موٹا بس کر لیا۔ ہمارے لیے یہ نصیحت کا کام ہے اور ان کے لیے ذکر ہے۔ اور یہ ہے سارے جہان کے لیے، ذکر للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہے، اور پھر یہ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ مراد یہاں قرآن پاک ہے، ذکرہ سے مراد قرآن پاک ہے، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
پہلے دیکھیں شریعتیں محدود تھیں، علاقے محدود تھے، مقرر تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ سارے جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے، اور ہماری خوش نصیبی اس لحاظ سے بھی ہے کہ باقی نبیوں کی امتوں کو یہ فیض جو ہے یہ ان کے نبی کے ذریعے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، ان کو واسطے سے ملا ہے باقی امتوں کو، اور اس امت کو ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔